الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاری محمد جنید اور میں اپنے چینل جنید قرآن اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے دوستو، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے 1 سے لے کر 12 اسباق پڑھتے ہوئے ترتیبوار سبق نمبر 13 پر پہنچ چکے ہیں، اور سبق نمبر 13 تک پہنچتے پہنچتے الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزیں مدنی قاعدے کے ذریعے سیکھ لی ہیں۔ اب سبق نمبر 13 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 13 کا جو نام ہے وہ ہے تشدید۔ سبق نمبر 13 تشدید۔ اب تشدید 3 دندان والی شکل کو، یہ جو 3 دندان بنے ہیں اس کو تشدید کہتے ہیں۔ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ اب جس حرف پر یہ جو تشدید ہے، یہ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، یعنی جس حروف پر بھی یہ نشانی آ جائے گی، یہ 3 دندان والی شکل، یہ تشدید جس حرف پر آ جائے گی تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مشدد کہتے ہیں اس حرف کو۔ اچھا، اب جو مشدد حرف ہوتا ہے اس کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں۔ مشدد حرف کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، یعنی متحرک جس طرح 3 دندان جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں نا، اسی طریقے سے حرکات جس حرف پر حرکات ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، یعنی دوسری مرتبہ میں تشدید کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی اس کی اپنی حرکت ہوگی، ہم اس کے مطابق اس کو ذرا رک کر پڑھیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، بلکہ تیسری بات، پوائنٹ نمبر 3، نون مشدد اور میم مشدد۔ جیسے ہم نے سیکھا کہ جس حرف پر تشدید اسے مشدد کہتے ہیں، تو اب جب نون کے اوپر یہ نشانی آ جائے گی، تشدید آ جائے گی تو نون مشدد ہو جائے گا۔ میم کے اوپر اگر یہ تشدید آ جائے گی تو میم مشدد ہو جائے گا۔ تو نون مشدد اور میم مشدد کی بات ہو رہی ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ جہاں بھی نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو وہاں پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اچھا، غنہ کسے کہتے ہیں؟ یہ میں نے سبق نمبر 12 میں بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ غنہ کہتے ہیں، غنہ کے معنی ہے ناک میں آواز لے جانا۔ ناک میں آواز لے جانا، ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، یعنی غنہ کو جو ہم کھینچیں گے وہ 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ غنہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف کے برابر۔ 1 الف تو میں نے پیچھے بھی بتایا تھا آپ کو، کھڑی حرکات میں ہم نے 1 الف کھینچا تھا، حرف مدہ میں 1 الف ہم نے کھینچا تھا، تو غنہ کو بھی ہم 1 الف کھینچیں گے۔ اور ہم نے پیچھے اخفا کے اندر ہم نے 1 الف کھینچا تھا۔ اخفا اظہار کا جو قاعدہ ہم سبق نمبر 12 میں پڑھ کے آئے ہیں، وہاں بھی ہم نے جب غنہ ہوا تھا، جہاں اخفا آ رہا تھا وہاں پہ ہم غنہ کر رہے تھے، تو غنہ کو بھی ہم 1 الف کھینچ رہے تھے۔ اچھا، جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ حروف قلقلہ ہم نے سبق نمبر 11 میں سیکھے تھے۔ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو یہ حروف وہاں جب حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس پہ قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، لیکن جب یہی حروف قلقلہ قاف، طا، با، جیم، دال مشدد ہوں گے تو اس پر ہم انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ جیسے نیچے دیکھیں، طا حرف قلقلہ میں سے، قاف، طا، با، جیم، دال میں سے طا آ گیا یہاں پر۔ تو جب یہ حرف قلقلہ بھی ہے اور یہ مشدد بھی ہے تو اب ہم اس کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اچھا، پہلا حرف متحرک ہو یعنی جس پہ حرکت ہو، اور دوسرا حرف ساکن، اور تیسرا حرف مشدد ہو، تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں بلکہ اکثر مرتبہ، زیادہ تر ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر مثال دی ہے، یہاں پر پہلا حرف ہے متحرک، با کے اوپر حرکت ہے، یہ متحرک ہو گیا۔ دوسرا حرف ساکن ہے، دال کے اوپر جزم بنی ہے تو یہ ساکن ہو گیا۔ تا کو دیکھیں، تا کے اوپر تشدید بنی ہوئی ہے تو تا مشدد ہو گیا۔ تو پہلا حرف متحرک ہو جس پہ حرکت ہو، دوسرا ساکن ہو اور تیسرا مشدد ہو
تو اکثر مرتبہ زیادہ تر ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے، بلکہ متحرک حرف کو ساکن سے نہیں بلکہ تجدید سے، مشدد حرف سے ملا دیں گے۔ جیسے اگر ہم اس کو پڑھتے ابد، تم پڑھتے، لیکن کلکلا ہو جاتا ہے یہاں پر، لیکن اب ہم دال کو پڑھیں گے نہیں بلکہ با کو تا میں ملا دیں گے، تو یہ ابد تم ہو جائے گا۔ ابد تم، یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے سمجھایا بھی ہے، ابد تم بن جائے گا۔ یہ دال اس میں سے، دال میں ہم نہیں ملائیں گے با کو تا میں ملا دیں گے، تو ابد تم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سبق میں تجدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب و صوت، جو یعنی ہم نے قریب و صوت حروف جو ہم نے پڑھے ہیں، جو 16 ہوتے ہیں، جن کی آوازوں میں ہمیں واضح فرق کرنا ہوتا ہے، یعنی تا اور طا کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن کے مخارج الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ابھی ہم فرق کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ حروف مثالیہ کا طا موٹا ہو گیا، تا باریک ہے، تو طا کو موٹا پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ 16 حروف ہم پیچھے جو پڑھ چکے ہیں، ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں گے۔ پیارے دوستو، ہم نے سبق نمبر 13 کے بارے میں کافی جو ہے ہم نے اس کی تفصیل سیکھ لی ہے۔ اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اب سبق میں تقریباً کافی لائنیں ہیں، تو اب اس کو سمجھانا آگے جو ہم اس کا جو پارٹ 1 بنے گا، سبق نمبر 13 پارٹ 1، اور پھر پارٹ 2 پارٹ 3 جو بھی حصے اس کے بنیں گے، تو سب میں یہ تفصیل بتانا مشکل ہوگا۔ تو سبق نمبر 13 کو جو ہم نے پہلا حصہ جو اس کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، جو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کو آپ توجہ سے سیکھ لیجئے، تاکہ اگلے جو اس کے جو حصے ہوں گے اس میں اگر ہم یہ نہ بھی بتائیں تو ہمیں یہ یاد ہونے چاہیے۔ آئیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا۔ اب دیکھیں تا میں مشدد حروف ہے، مشدد کو ہم 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں، تا کو ہم 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں، پہلے ایک دفعہ یہ اپنے سے پہلے والا متحرک حرف ہے، حرکت ہے اس کے اوپر، اور پھر تا کو اپنی حرکت کے مطابق بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی حرکت ہے، دونوں پر زبر ہے، تو پہلے والے زبر سے بھی ملا کے پڑھ رہے ہیں، اور دوسری بات تو تا کو 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے۔ مشدد حرف کو ہم نے سکھایا کہ ہم 2 دفعہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہم 2 دفعہ پڑھیں گے اس کو، باقی سارے حروف کو بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ ات تا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا۔ ات تا، ات تا، ات تا۔ ات تا، ات تا، ات تا۔ حمزہ طا زبر اط، طا زبر طا، اط طا۔ حمزہ طا زیر اط، طا زبر طا، اط طا۔ حمزہ طا پیش ات، طا زبر طا، ات طا، اط طا، اط طا، ات طا۔ اب دیکھیں حروف قلقلہ بھی ہے، طا حرف قلقلہ بھی ہے اور مشدد بھی ہے، تو ہم نے سیکھا تھا حروف قلقلہ جب مشدد ہوں گے تو اس سے ہم جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اط طا، اط طا، ات طا۔ حمزہ زا زبر از، زا زبر زا، از زا۔ حمزہ زا زیر از، زا زبر زا، از زا۔ حمزہ زا پیش از، زا زبر زا، از زا، از زا، از زا، از زا۔ حمزہ ذال زبر از، ذال زبر زا، از زا۔ حمزہ زال زیر از، ذال زبر زا، از زا۔ حمزہ ذال پیش از، ذال زبر زا، از زا، از زا، از زا، از زا۔ دیکھیں زا اور زا اور ذال یہ دونوں قریب صوت حروف ہیں، اور زا یہ تینوں قریب صوت حروف ہیں، تو ان کی آوازوں میں بھی واضح فرق ہونا چاہیے۔ تا اور طا میں ہم نے تا کو باریک پڑھا، طا کو موٹا پڑھا، آوازوں میں فرق ہو گیا۔ اسی طرح
قریب و صوت جو بھی حروف آتے جائیں گے ان میں ہم واضح فرق کریں گے. اذ 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 حمزہ ظا زبر اذ ظا زبر ظا اذ حمزہ ظا زیر اذ ظا زبر ظا اذ حمزہ ظا پیش اذ ظا زبر ظا اذ 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 اذ. اس طرح سا سین اور صاد یہ قریب و صوت حروف ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے. اور یہ بھی دیکھیں کہ ہم مشدد حرف کو 2 دفعہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. جیسے ہم نے سیکھا ہے کہ حروف مشدد حروف کا ہم 2 دفعہ پڑھیں گے، تو ہم سارے حروف کو 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں. حمزہ تا زبر ات تا زبر سا ات تا حمزہ تا زیر اذ تا زبر سا اذ تا حمزہ تا پیش اذ تا زبر سا اذ سا اذ سا اذ سا اذ سا. حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اس سا حمزہ سین زیر اس سین زبر سا اس سا حمزہ سین پیش اس سین زبر سا اس سا اس سا اس سا اس سا. حمزہ صاد زبر اس صاد زبر صا اصا حمزہ صاد زیر اس صاد زبر صا اصا حمزہ صاد پیش اس صاد زبر صا اصا 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 اصا. اسی طرح دال اور داد کی آواز میں واضح فرق ہوگا. یہ بھی قریب صوت حروف ہے، اور دال حرف قلقلہ بھی ہے، حرف قلقلہ مشدد بھی ہے، تو اس کو ہم جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. حمزہ دال زبر اد دال زبر دا اد دا حمزہ دال زیر اد دال زبر دا اد دا حمزہ دال پیش اد دال زبر دا اد دا اد دا اد دا اد دا. حمزہ ضاد زبر اض ضاد زبر ضا اضا حمزہ ضاد زیر اض ضاد زبر ضا اض ضا حمزہ ضاد پیش اد ضاد زبر ضا اض ضا اض ضا اض ضا اض ضا. حمزہ کاف زبر اک کاف زبر کا اک کا حمزہ کاف زیر ایک کاف زبر کا ایک کا حمزہ کاف پیش اک کاف زبر کا اک کا اک کا ایک کا اک کا. کاف اور قاف میں بھی فرق کریں گے. یہ بھی حروف مستعلیہ یہ حرف قلقلہ بھی ہے، اور یہ اس کو موٹا بھی حرف مستعلیہ بھی ہے، حرف قلقلہ بھی ہے، حرف قلقلہ مشدد بھی ہے. تو حرف قلقلہ مشدد ہوتا ہے تو اس کو ہم جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں. حمزہ قاف زبر اق قاف زبر قا اق حمزہ قاف زیر اق قاف زبر قا اق حمزہ قاف پیش اق قاف زبر قا اق 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 اق. الحمدللہ عز وجل. دوستو ہم نے سبق نمبر 13 کا کچھ حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی. پیارے دوستو، مزید قرآن کریم درست انداز میں، درست مخارج کے ساتھ، درست تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے، مدنی قاعدہ درست انداز میں پڑھنے اور اچھے انداز میں سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ رہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے.
اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے ہمیں اور آپ کو حصہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔